تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف بھیجا ان کا بھائی صالح۔ پیچھے جس طرح گزرا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نوح کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا، یہاں بھی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مفسرین فرماتے ہیں محذوف ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف۔ قوم سمود یہ تبوک سے گزرتے ہوئے راستے میں وادی قرا پر آباد تھی۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ 1700 سے زائد اس کے قصبات اور شہر تھے، اور یہ بہت ہی تمدن والی اور بڑی تہذیب والی قوم تھی، اور یہ سنگ تراش پتھر تراشتی تھی، پھر اس سے گھروں کو بناتی تھی۔ بڑے بڑے پہاڑوں کو اس نے تراش کر اور اس کو تعمیر کر کے بڑے بڑے مکانات اس نے تعمیر کیے ہوئے تھے۔ پتھروں کو تراشنے میں بہت ماہر تھے، نقش و نگار بنانے میں بہت ماہر تھے، اس لیے انہوں نے وہاں پر بہت عالی شان مکانات بنائے ہوئے تھے، اور کھلی جگہوں پر محلات بناتے تھے، اور ان کو بھی اسی طرح پتھروں سے سجاتے تھے، مختلف قسم کے نقش و نگار بناتے تھے، بہت مضبوط عمارت جو ہے تعمیر کرتے تھے۔ پتھروں کے اندر گھر بنا کر اس میں زندگی بسر کرتے تھے۔ بعض میں جب 1000 سال گزرنے کے بعد بھی ان کے کھنڈرات اور نشانات بہت واضح طور پر دیکھے گئے، اور انہیں بتایا گیا کہ یہاں پر یہ قوم آباد تھی جو اتنی جفاکش تھی، اتنی محنتی تھی، لیکن بس ان میں سب سے بڑا جو اللہ تعالیٰ کا گناہ ہے وہ شرک، اس میں مبتلا تھی، جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ تو قوم سمود کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، اخاہم جو انہی میں سے تھے، ان کے بھائی تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام یہ صالح بن عبید حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد یہ بہت بعد جو ہے تشریف لائے، مبعوث ہوئے، لیکن اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوئے۔ بہت سے نبی ہیں جیسے حضرت لوط علیہ السلام، یہ عراق کے رہنے والے تھے، اور تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شرق اردن بھیجا، اور وہاں پر انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، ان کو مبعوث کیا گیا شرق اردن کی طرف۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کو یہ شام اور نینوا کی بستی کی طرف مبعوث فرمایا۔ تو دعوت اور قوم ہود کو اور قوم صالح کو اللہ تعالیٰ نے انہی کی قوم کی طرف مبعوث فرمایا۔ دعوت کا سب سے پہلا کام یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو جوڑا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت خالص کر کے کی جائے، کیونکہ یہ لوگ ہر چیز کے لیے انہوں نے الگ ایک بت تراشا ہوا تھا، اس کی عبادت کرتے تھے۔ اگر انہیں اولاد چاہیے تھی تو اس کے لیے الگ بت، اگر انہیں رزق چاہیے تھا اس کے لیے الگ بت، اگر انہیں صحت چاہیے تھی اس کے لیے الگ بت، اگر ان کو مملکت، سلطنت کی شہنشاہت، بادشاہت چاہیے تھی اس کے لیے انہوں نے الگ بت، عزت ذلت کے لیے الگ بت، ہر چیز کے لیے انہوں نے الگ الگ بتوں کا انتخاب کیا تھا، اور ان بتوں کی پرستش اور عبادت کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام ان کی طرف مبعوث ہوئے، انہوں نے پہلا ہی جو دعوت کیا اور پہلی جو دعوت دی وہ یہ تھی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایک قوم
بندگی صرف اللہ کی کرو، کوئی حاکم نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے اللہ کے سوا، کوئی حاکم نہیں تمہارا اس کے سوا، صرف اللہ ہی ہم سب کا حاکم ہے۔ عبادت کے لیے بھی صرف اسی کی پرستش کرو، اس کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ سورۃ فاتحہ کی یہ تفسیر بھی ہے، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اس کی تفسیر چل رہی ہے کہ وہ عبادت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خالص کر کے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتے ہیں، اور کوئی حاکم نہیں مانتے، کوئی مشکل کشا اللہ کے سوا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی ہمارے درد اور پریشانی کو دور کرنے والا نہیں ہے، کوئی بھی ہمیں اولاد دینے والا نہیں ہے، کوئی رزق دینے والا نہیں ہے۔ یہ تمام کے تمام مفہومات اسی کے اندر سما جاتے ہیں جب کوئی بندہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اب دلیل پیش فرمائی، ہوا انشاکم من الارض، اس نے بنایا تم کو زمین سے، واستعمرکم فیہا، اور بسایا تم کو اس میں، فاستغفروہ، تم سو گناہ بخشواؤ اس سے، ثم توبوا الیہ، اور رجوع کرو، توبہ کرو اس کی طرف۔ ان ربی، بے شک ہمارا رب، میرا رب، قریب مجیب، نزدیک ہے، قبول کرنے والا ہے، مجیب، جواب دینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اول دلیل پیش فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مٹی سے پیدا کیا، پھر زمین سے غذائیں پیدا کی جن سے نطفہ بنا، اور پھر اس سے انسان کی تخلیق کی ہے۔ یہ پہلی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور وہ اسی مٹی کے اندر چلا جائے گا۔ آیت کریمہ میں ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، کہ ہم نے تم کو اسی مٹی سے پیدا کیا، اسی مٹی میں تم نے جانا ہے، اور دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ اسی مٹی سے تمہیں کھڑا کر دیں گے۔ وہ انشاکم من الارض، اسی نے بنایا تم کو اس زمین سے، واستعمرکم، پھر تم کو اسی کے اندر بسایا۔ تمہارے لیے اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے متحرک بھی کیا، اس میں موسموں کی تبدیلی بھی رکھی، اس میں گرمی سردی کے ایام رکھے، اس میں ہر طرح کی نعمتوں کو رکھا، تاکہ تمہارا یہاں رہنا، تمہارا بسنا، تمہاری زندگی کی آسائش، سکون اور راحت اس کے اندر میسر ہو، تاکہ تمہاری زندگی گزارنا تمہارے لیے اس میں آسان بن جائے۔ فاستغفروا، تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہو، اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے رہو، ثم توبوا الیہ، اور اسی کی طرف رجوع کرو، تو اسی کی طرف توبہ کرو۔ استغفار کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کی معافی کو پسند فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے سے محبت فرماتے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت فرماتے ہیں جو مسلسل اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہوتے ہیں، توبہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں دن کے اندر 70 مرتبہ، بعض روایات میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف فرمائے ہیں۔ آپ نے امت کو یہ تعلیم دی کہ کثرت کے ساتھ تم استغفار کرتے رہو، اللہ کی طرف رجوع کرتے رہو، تاکہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ توبہ کرو گے اللہ کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے، اور استغفار پڑھتے رہو گے اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ استغفار کا جو استغفار ہے یہ بمنزلہ صابن کے ہے، کہ کوئی شخص اپنے کپڑوں کو دھوتا ہے صابن کے ساتھ، وہ صاف ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد جو خوشبو لگاتا ہے تو وہ بمنزلہ تسبیح کے، تحمید کے، تحلیل کے، تکبیر کے ہیں، کہ جو اس کے بعد توبہ استغفار کر لیتا ہے، پھر اللہ کے حضور میں تسبیح بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے تکبیر کرتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اور یہ تمام الحمدللہ کہتا ہے، یہ جو کلمات پڑھتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ خوشبو اور نعمت عطا فرماتے ہیں، اس کے نامہ اعمال کے اندر وزن پیدا ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب یہ بندہ توبہ کرتا ہے، بخشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو اپنا محبوب بناتے ہیں۔ تو اس آیت میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو آدمی توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور ایسے معاف فرماتے ہیں گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، وہ ایسے اللہ تعالیٰ کے حضور میں پاک صاف ہو کر پہنچ جاتا ہے۔ تو گناہ کا ہو جانا
یہ ہماری جو ہے خطا ہے، ہماری فطرت ہے، یعنی ہم سے یہ گناہ سرزد ہو سکتا ہے اور ہم گناہ کرتے ہیں۔ اس کے اوپر اچھا کام کیا ہے؟ فرمایا تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو توابون ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے حضور میں توبہ کرنے والے ہیں، بار بار رجوع کرتے ہیں۔ تو ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کے حضور میں توبہ کریں گے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ بتایا کہ تم استغفار کرو، اپنے گناہوں کے اوپر معافی اور بخشش مانگتے رہو اور اللہ کی طرف رجوع لازمی کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو گے۔ ان ربی، بے شک میرا رب، قریب ہے، مجیب اور قبول کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف تم جب رجوع کرو گے، اللہ سے دعا کرو گے، اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار مانگو گے تو اللہ بہت قریب ہے۔ جیسے ہی تم اس کے حضور میں دامن پھیلاتے ہو، مناجات کرتے ہو، استغفار کرتے ہو، دعا کرتے ہو، فرمایا مجیب کہ وہ آپ کی دعا کو بھی سنتا ہے اور اس کو قبول کرتا ہے۔ ان تمام گناہوں سے اللہ تعالیٰ معافی دے دیتے ہیں۔ تو یعنی پیدا کر کے باقی رکھا، بقا کا سامان کیا، زمین سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین پر آباد کیا، اس کی ترکیبیں سکھا دی، پھر تدبیر کی، الہام کیا، زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمت کی، وہ منعم، وہ محسن ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ اور اگر تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، اس کی نافرمانی ہو جاتی ہے، اس کی معصیت ہو جاتی ہے، تو اس گناہ پر ڈٹے نہ رہو، بلکہ اس گناہ پر اللہ کے حضور میں بخشش مانگو اور توبہ کرو، فوراً رجوع کرو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ مہربان ذات ہے، اس کی عبادت کر رہے ہیں، اس کا رزق کھا رہے ہیں، اس کو اپنا مالک جان رہے ہیں، اس کے بعد اس کا بڑا حق ہے کہ اس کے حضور میں توبہ استغفار کر کے اسے منایا جائے۔ فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے حضور میں توبہ استغفار کرو گے، بے شک میرا رب ہے، وہ تمہارا بھی رب ہے، ہم سب کا رب ہے۔ ان ربی، بے شک میرا رب، قریب، بہت قریب ہے، اور جو ہے فرمایا مجیب، وہ ان دعاؤں کو، ان استغفار کو، ان توبہ کو اور تمام مناجات کو قبول کرنے والا ہے۔ وہ سنتا ہے اور وہ قبول کر کے خوش ہوتا ہے۔ تو ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا، بالکل جو ہے ہمارے قریب ہے، سنتا ہے۔ توبہ، استغفار اور صدق کے دل سے کیا ہوا جو بھی عمل ہوگا، جو بھی رجوع ہوگی، اسے وہ سن رہا ہے۔ قالوا، بولے، یا صالح قد کنت فینا مرجوا قبل هذا اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا واننا لفی شک مما تدعونا الیہ مریب۔ اب یہ قوم کہہ رہی ہے اے صالح علیہ السلام کو کہ یا صالح، اے صالح، قد کنت فینا مرجوا، تو اس سے تو ہم امید لگائے ہوئے تھے، قبل هذا، اس سے پہلے، اتنہانا، کیا تو ہم کو منع کرتا ہے، ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کہ جس کی عبادت کریں، جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے تھے، ہمارے آباء و اجداد کرتے آئے تھے، ان کی عبادت سے تم روک رہے ہو، منع کر رہے ہو۔ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيب، ہم کو تو شبہ ہے اس میں کہ جس طرف تو بلاتا ہے ایسا کہ دل نہیں مانتا۔ یعنی تو اس سے امید تھی کہ آگے چل کر تم بڑے فاضل ہوگے، نیک مرد ہوگے، معزز بزرگوں کے جانشین ہوں گے، اور ان جانشینوں کی وجہ سے تمہیں قوم سر پر بٹھائے گی، تمہیں بہت عزت دے گی، تم قوم کے معزز آدمی ہوگے۔ یہ تم نے جو ہے، ہم تمہیں بڑا سمجھدار سمجھتے تھے اور تمہیں اپنا رہنما سمجھتے تھے، لیکن بیچ میں یہ جو باتیں آپ نے شروع کر دی ہیں کہ آپ اللہ کی ہی عبادت کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کے حضور میں استغفار کرو، اللہ کو منوانے والی جو باتیں آپ نے درمیان میں شروع کر دی ہیں، ان باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اس لائق نہیں ہیں کہ جو آپ کو جو ہے قوم کا رہنما بنایا جائے، قوم کا ایک معزز آدمی بنایا جائے۔ آپ نے تو ہماری امیدوں پر پانی پھیر دیا، آپ کی ہماری امیدیں آپ نے توڑ دی۔ ہم تو آپ کے بارے میں ایسا نہیں سوچ رہے تھے، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ ہمارے آباء و اجداد کے دین کو اور جن چیزوں کی وہ عبادت کرتے ہیں ان کو اور زیادہ فروغ دو گے، اور زیادہ پھیلاؤ گے، ان کی اشاعت ہوگی اور سب لوگوں تک اپنے آباء و اجداد کا پیغام پہنچے گا۔
یہ تم نے ان کے خلاف تبلیغ کرنا شروع کر دی، ان کے خلاف جہاد کرنا شروع کر دیا، تو یہ کام ہمیں سمجھ نہیں آئی، ہماری توقعات کو آپ نے ملیا میٹ کر دیا، زمین میں ملا دیا۔ تو فرمایا کیا تو یہ چاہتا ہے کہ ہم ایک اللہ کو لے کر سارے کے سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جو الگ الگ انہوں نے معبود بنائے تھے؟ کوئی کس چیز کی جو ہے کوئی اس چیز کا مشکل کشا تھا، کوئی کس چیز کو دینے والا تھا، کوئی کس چیز کو روکنے والا تھا، ہر چیز کا الگ الگ معبود بنایا ہوا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ان سارے معبودوں کو ہم چھوڑ دیں اور ان کی جگہ پر ایک آپ کے کہنے پر ایک اللہ کو مان لیں، یہ کیسے ہوگا؟ یہ ہماری سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ دنیا کے معاملے میں تو یہ قوم بڑی شاطر تھی، بڑی ذہین تھی اور بڑی سمجھدار تھی، لیکن آخرت کے معاملے میں بالکل غافل تھی اور معاد سے بالکل دور تھی اور بے پرواہ ہو گئی تھی اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کے سب سامان کر رہی تھی۔ دنیا کے معاملات میں یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھدار سمجھتے تھے اور اس کے مطابق کام بھی کر رہے تھے۔ تو دنیا کی تعمیرات میں، دنیا کے مکانات میں اور پہاڑوں کے تراشنے میں، ان کے نقش و نگار میں اور مکانات کی تعمیرات میں، ہر طرح کے ان چیزوں کو بڑے تمدن کے ساتھ لے رہے تھے، لیکن جب آخرت کی بات کی جا رہی تھی، اللہ کی عبادت اور توحید کی بات کی جا رہی تھی، تو یہ بس سد مد ہو جاتے تھے اور انہیں ان کے کان پر جو تک نہیں ریگتی تھی، بلکہ یہ الٹا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے مخالف بتوں کی پرستش کی دعوت دے رہے تھے اور بتوں کی عبادت نہ کرنے والے حضرت صالح علیہ السلام کو ملامت کر رہے تھے کہ آپ ایک رب کو پکار رہے ہو اتنے سارے معبودوں کو چھوڑ کر۔ یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ یعنی یہ جو ہے آگے بتایا، قال یا قومی، حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اے قوم، یا ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر مجھ کو سمجھ مل گئی اپنے رب کی طرف سے، وآتانی منہ رحمتاً، اور اس نے مجھ کو دی ہے اپنے پاس سے رحمت، اپنی طرف سے رحمت دی ہے، فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ، فرمایا پھر کون بچائے گا مجھ کو اس سے اگر اس کی میں نافرمانی کروں؟ یعنی تمہارے شک شبے کی وجہ سے میں ایک صاف راستے کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو سمجھ دی ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر رحمت عظیمہ جو ہے ڈالی ہے اور مجھے منصب پیغمبری، منصب نبوت سے سرفراز کیا ہے۔ اب اگر فرض کیجئے میں اس کی اطاعت چھوڑ دوں، اس کی نافرمانی کرنے لگوں، تو جن چیزوں کے پہنچانے کا اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ پہنچاؤ، تو مجھ کو اس کی سزا سے کون بچا سکتا ہے؟ میں اس کی نافرمانی کروں گا تو یقیناً مجھے اللہ تعالیٰ اس پر سزا دیں گے اور معصیت کی وجہ سے اور نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے ہلاکت میں ڈال دیں گے۔ فما تزیدوننی غیر تخسیر، سو تم کچھ نہیں بڑھاتے میرا سوائے نقصان کے، یعنی بجائے اس کے کہ اپنے سچے خیر خواہ اور محسن کی قدر کرتے، آپ نے مجھے فرائض جو دعوت اور تبلیغ کے اللہ تعالیٰ نے مجھے دیے ہیں ان کے بارے میں مجھے مشورہ دیتے، میں اس کو اچھے طریقے سے انجام دیتا، اور میں اس دعوت تبلیغ کے کام میں تم میرے معاون بن جاتے ہیں تاکہ میں شرک سے لوگوں کو باز ٹھہراتا اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کراتا، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگاتا، اللہ تعالیٰ کے حضور میں سر بسجود کراتا، بلکہ تم الٹا میرے مخالف ہو گئے اور تم اپنے اسلاف کی گفتگو سے بڑی گفتگو یہ کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرنی بلکہ ان بتوں کی عبادت کرنی ہے۔ اگر بالفرض المحال اگر میں یہ ایسا کر لوں تو پھر کیا ہوگا؟ میرے ساتھ بھی ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہلاکت میں ڈال دیں گے، میرے اوپر بھی عذاب آ جائے گا۔ تو میں تم سے یہ ایسا یقین نہیں رکھتا تھا، لیکن تم میرے بارے میں ایسی بات کہہ رہے ہو حالانکہ تم میرے معاون بنتے۔ اب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام سے یہ معجزہ طلب کرنا شروع کیا کہ آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں، کوئی نشانی دکھائیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، پھر ہم آپ کی بات کو مان لیں گے اور پھر آپ کی بات کو ماننے کے بعد ہم آپ کی پیروی کریں گے، آپ کی اطاعت کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات
جو شاعر آپ ہمیں سونپتے ہیں ہم اپنے دل کی سچی لگن کے ساتھ ان پہ عمل کریں گے، لیکن پھر جب اللہ تعالیٰ کے نبی صالح علیہ السلام نے معجزہ اللہ کے اذن کے ساتھ دکھایا تو انہوں نے اس کی بھی نافرمانی کی، اور اس معجزے کو انہوں نے اس معجزے کی قدر نہ کی، نہ قدری کی، اور اس کا بھی انہوں نے انکار کیا۔ وَيَا قَوْمِ، اور فرمایا اے قوم، هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةٌ، یہ اونٹنی ہے اللہ کی تمہارے لیے نشانی، فَذَرُوهَا، سو اس کو چھوڑ دو، تأکل فی ارض اللہ، تاکہ کھاتی پھرے اللہ کی زمین میں، ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب کریم، مت ہاتھ لگاؤ اس کو بری طرح، مت اس کو ہاتھ لگاؤ نقصان پہنچا کر، اور اس کو بری طرح سے ہاتھ مت لگاؤ، فیأخذکم، پھر تو آ پکڑے گا تم کو عذاب قریب، اللہ تعالیٰ کا عذاب جلد بہت قریب سے پکڑ لے گا اگر تم نے اس کے ساتھ جو ہے بے حرمتی کی، اس کی قدر نہ کی، اس معجزے کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ معجزہ عطا فرمایا۔ حضرت صالح علیہ السلام کسی ایسے دن میں جس وقت سارے لوگ میدان میں جمع تھے، کفار بھی جمع تھے اور آپ کے ماننے والے بھی کچھ لوگ جمع تھے، سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معجزہ دکھایا کہ ایک پہاڑ کے اندر سے ایک اونٹنی نکلی، اور وہ اونٹنی حاملہ تھی۔ پھر جب وہ باہر آئی تو وہ حاملہ تھی، اس نے بچہ جنا، اور بچہ جننے کے بعد اس اونٹنی نے چلنا پھرنا شروع کر دیا، اور اس معجزے کو تمام لوگوں نے دیکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حدود مقرر کی کہ یہ زمین کے اندر چل پھر کر کھائے پیے گی، کوئی بھی اس کو روکے گا نہیں۔ اس کنویں پر یہ پانی پیتی تھی، اس کنویں کے اوپر تقسیم تھی کہ ان الماء قسمت بینہم، اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دیا پانی کو۔ ایک دن وہ اونٹنی پانی پیتی تھی اور ایک دن قوم کے لوگ پانی پیتے تھے۔ یہ بات بھی ان لوگوں کو کھٹکتی تھی کہ اونٹنی کیوں پانی پیتی ہے، حالانکہ جب وہ پانی بہت کثرت سے پیتی تھی تو اتنی کثرت سے دودھ بھی دیتی تھی۔ تو انہوں نے پھر بھی اس کی بے حرمتی کی ٹھان لی، فعقروها، پھر اس کے پاؤں کو انہوں نے کاٹ دیا۔ فقال تمتعوا فی دارکم 3 ایام، فائدہ اٹھا لو اپنے گھروں میں 3 دن، ذالک وعد غیر مکذوب، یہ وعدہ ہے جو جھوٹا نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ ہے جو کبھی جھوٹا نہیں ہوگا، یعنی جسے چاہے گا ہلاک کر دے گا اور جسے چاہے گا بچا دے گا، یہ اللہ ہی کی طرف سے وعدہ ہے۔ یعنی بے نام و نشان ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو مٹا دیا۔ تو ان کی اونٹنی کو قوم کے ایک آدمی نے اس کی ٹانگوں کو کاٹ دیا، اور جب اس کی ٹانگوں کو کاٹا وہ زمین پر گر گئی، اور اس نے 3 مرتبہ زور زور سے چیخ ماری۔ اس کا بچہ بھی جو ہے اس جس پہاڑ سے نکلا تھا اسی کے اندر داخل ہوا اور چلا گیا۔ پھر اس قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسوائی کا سامان کیا اور ان پر عذاب آنے لگا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ 3 دن تک تھا، پھر اللہ تعالیٰ کے طرف سے فرشتے نے زور سے چیخ ماری۔ وہ اتنی سخت اور اتنی زوردار چیخیں تھی فرشتے کی جس نے ان کے جگروں کو پھاڑ دیا، ان کے دل پھٹ گئے، ان کے کلیجے منہ میں آ گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہلا دیا، زلزلہ آیا، اور تمام کے تمام بستی کے بڑی بڑی عمارات اور بڑے بڑے جو انہوں نے پختہ گھر اور مکانات بنائے تھے وہ سب کے سب آنن فانن زمین بوس ہو گئے اور زمین کے اندر چلے گئے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے معجزے کی ناقدری کی ہے۔ معجزہ اللہ کے نبی جب مانگتے ہیں قوم کی طرف سے، قوم مطالبہ کرتی ہے قوم کے معجزہ دکھاؤ، تو انبیاء علیہ السلام حکمت اور مصلحت کے تحت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ اگر آپ اجازت دیتے ہیں، آپ کی مصلحت اور حکمت کے تحت ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ معجزہ دکھا دیتے ہیں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ اس معجزے کے دیکھنے کے بعد کوئی قوم
قوم پھر انکار کر دے، کوئی قوم پھر اس کی تکذیب کرے، پھر نبی کی رسالت کے انکار کرے، اللہ کی توحید کے انکار کرے، آخرت کا انکار کر دے اور اس معجزے کا انکار کر دے، تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کو چھوڑتے نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس قوم پر سخت عذاب لاتے ہیں اور دنیا سے اس قوم کے وجود کو ختم کر دیتے ہیں۔ چنانچہ یہاں بھی یہی ہوا، 3 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو مکمل طور پر ختم فرمایا۔ فلما جاء امرنا، پھر جب آ پہنچا ہمارا حکم، نجینا صالحا، ہم نے بچایا حضرت صالح علیہ السلام کو، والذین آمنوا معہ، اور جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ لوگ ان کو بچایا، برحمت منا، رحمت کے ساتھ، ومن خزی یومئذ، اس دن کی رسوائی سے جس دن اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ یعنی ہم نے صالح اور ان کے ساتھیوں کو بچا دیا، اور ہم ایسے ہی بچاتے ہیں اس دن کی رسوائی سے کہ جس دن جو ہے تو ان سب پر عذاب آ گیا تھا، کوئی چیخ سے مر گیا، کوئی زلزلے سے، لیکن ان کو ہم نے ان تمام چیخوں سے بھی محفوظ کر لیا، اس زلزلے سے بھی محفوظ کر دیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے بچایا۔ فرمایا نجینا، یہ نجات دینے والے ہم خود تھے جن نے صالح علیہ السلام کو بچایا، جنہوں نے ان کے ساتھ کے تمام ایمان والوں کو اپنی رحمت سے بچایا، اس رسوا کن عذاب سے، اس رسوا کن عذاب سے اللہ ہی بچانے والا ہے۔ ان ربک، بے شک آپ کا رب، هو القوی العزیز، وہ زور آور ہے، زبردست ہے، یعنی جسے چاہے ہلاک کر دے اور جسے چاہے بچا دے، وہ قوی ہے، اس کے فیصلے کو کوئی رد نہیں کر سکتا، وہ غالب ہے، جیسا حکم دیتا ہے اس کے اس حکم کو اس غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ فرمایا اس کا امر غالب ہو کر رہتا ہے، کوئی تدبیر، کوئی کام، کوئی بھی چیزیں اس کے حکم کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی۔ جس کا وہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ہلاکت کا فیصلہ کرتا ہے، پھر اس کو ہلاکت ضرور ملتی ہے۔ جس کی اللہ تعالیٰ نجات کا فیصلہ کرتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو بچا کر دکھاتے ہیں، کیوں؟ وہ قوی ذات ہے، وہ غالب ذات ہے، اس پر کوئی بھی غالب نہیں ہے، اس سے زیادہ کوئی قوی نہیں ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ، فرمایا پکڑ لیا ان ظالموں کو ہولناک آواز نے، الصیحہ چیخ نے، اور خطرناک قسم کی آواز نے، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پھر صبح کو رہ گئے اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے تھے، اپنے منہ کے بل پڑے ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے ان کو ہلاک کیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب زلزلہ آیا تو زلزلے کے اندر لوگ بھاگنے لگتے ہیں اور حواس باختہ ہو جاتے ہیں، یہ بھی اسی طرح حواس باختہ ہو کر بھاگنے لگے، اوندے منہ گر گئے، اور اسی میں ان کی ہلاکت کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا ان کو، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اور ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ بس صبح جو ہے اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے ہوئے تھے، چیخ کی وجہ سے ان کے قلب اور جگر پھٹ چکے تھے، اور اس کے بعد زلزلے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اوندا کر کے زمین کے اندر پھینکا ہوا تھا، کأن لم یغنوا فیہا، جیسے کبھی رہے ہی نہ تھے وہاں، یعنی ایسے اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ یعنی جو پروردگار کی آیات کا مذاق اڑا رہے تھے، فرمایا انہیں ایسا بے نام و نشان کر دیا کہ گویا وہ تھے ہی نہیں۔ فرشتے کی چنگاڑ نے اور فرمایا زلزلے نے ان کو دنیا سے ختم کر دیا۔ رجفتن کا لفظ آیا ہے، یعنی سب زلزلہ آیا، کپ کپی سے ہلاک ہو گئے اور دنیا سے ختم ہو گئے۔ فرمایا کہ کوئی بھی ان کا ایک فرد اور ایک شخص بھی نہیں بچا جس پر ہلاکت نہ آئی ہو، سب کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا اس چنگاڑ اور اس آواز کی وجہ سے، چیخ کی وجہ سے اور زلزلے کی وجہ سے، جہاں کہیں بھی یہ تھے سب کے سب کو فنا کر دیا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک آدمی کعبۃ اللہ کے اندر
پناہ لی اور چھپا رہا، لیکن کچھ عرصے تک یہیں رہا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا۔ لیکن جیسے ہی یہ حرم سے باہر نکلا، پھر اللہ تعالیٰ کے اسی عذاب نے اس کو پکڑ لیا اور وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ گویا کہ کوئی ایک فرد بھی ان کی قوم کا اس عذاب سے بچ نہیں سکا، جو انکار کرنے والے تھے، جو تمسخر کرنے والے تھے، جو تکذیب کرنے والے تھے، جو آخرت سے اللہ کے عذاب کے منکر تھے، جو اللہ تعالیٰ کے موعظے کا مذاق اڑانے والے تھے، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ جو جس طرح کا بھی ان کا حصہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ہلاکت میں مبتلا کر دیا۔ کأن لم یغنوا فیہا، فرمایا جیسے کبھی رہے ہی نہ تھے وہاں پر۔ الا ان ثمود کفروا ربہم، سن لو سمود جو ہے انکار کرنے والے، منکر ہوئے اپنے رب کے۔ الا بعدا لثمود، سن لو پھٹکار ہے سمود کو، یعنی جو اپنے رب کی آیات کا، احکام کا منکر ہے، اس کی یہی جو ہے، اس کے لیے یہی ہے کہ اس پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار پڑتی ہے۔ فرمایا یہ سن کر عبرت حاصل کرو، الا بعدا لثمود، کہ کس قدر پھٹکار ہے، کس قدر دوری ہے، کس قدر لعنت ہے، کس قدر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعد اور دوری ہے۔ فرمایا اس سمود کے لیے، اس قوم کے لیے جو کہ سمودی تھے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ تو یہاں پر انبیاء علیہ السلام کے واقعات سنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے، اور جو آپ کے ماننے والے ہیں ان کو یہ بھی تنبیہ کی جا رہی ہے، دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کا ساتھ دو، ان کی بات کو مانو، ان کی پیروی کرو، ان کی اطاعت کرو، ان کے نقش قدم پر چلو، پھر کامیاب ہو جاؤ گے۔ ان کی باتوں کو مان لو، جو آخرت کے بارے میں کہہ رہے ہیں ان کو تسلیم کرو، جو شاعر اللہ ہیں، فرمایا کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ تعالیٰ کی ناقۃ اللہ کی ان لوگوں نے پرواہ نہیں کی، اس کو نقصان پہنچایا، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے تھی۔ اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ان شعائر کی، جو جس طرح مسجد ہے، جس طرح اور چیزیں شعائر میں شامل ہیں، اگر ان کی بے حرمتی کرے گی، ان کے دل کے اندر تقوی نہیں ہوگا، اللہ کا خوف نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھی ایسا حشر کریں گے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی گرفت سے نہیں بچیں گے، بلکہ ان کو بھی عذاب آ جائے گا اور عذاب پکڑ لے گا۔ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو یہ واقعات سنائیں کہ جن قوموں نے، جن لوگوں نے اپنے نبی کی بات کو مانا، تسلیم کیا، ان کی پیروی کی، ان کی اطاعت کی، وہ کامیاب ہو گئے، اور جنہوں نے نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار کیا، اللہ کے نبی کی رسالت کا انکار کیا اور ان کی باتوں کو نہیں مانا، ان لوگوں نے تمسخر اڑایا، مذاق اڑایا، استہزاء کیا، اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی گرفت فرمائی اور دنیا کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے ان کے نام و نشان کو مٹا دیا۔ وہ قومیں جن کو اپنی قوت پر، اپنے بنائے ہوئے مکانات پر، اپنی تعمیرات پر، اپنی مہارت پر بڑا ناز تھا کہ اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا، اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ نے آنن فانن ان کو ختم کر دیا۔ جو بڑی طاقتور قومیں تھی، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا، ایک چیخ سے ہلاک ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان تعمیرات کو اپنے زلزلے سے ہلاک کر دیا۔ تو یہ زمین بھی اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا۔ فرمایا کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا، پھر دنیا کے اندر آپ کی راحت کا اس میں سامان رکھا۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو گے تو پھر یہی سامان آسائش، یہی سامان راحت آپ کے لیے عذاب کا سبب بن جائے گا۔ تو یہاں میں تنبیہ کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات جو نازل کی گئی، تو ہمیں تنبیہ کی گئی اپنے نبی کی پیروی کرو،
کرو، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرو اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرو تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں عزت عطا فرمائیں گے۔ اگر خدا نخواستہ تم نے نبی کی نافرمانی کی اور اللہ کی اس کتاب کے احکامات کا مذاق اڑایا، شاعر اللہ کا مذاق اڑایا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب میں مبتلا کر دیں گے۔ پھر ایسا ہوگا کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا کہ تم اس جگہ پر کبھی رہے ہی نہیں ہو، تمہیں دنیا سے اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیں گے۔ تم بھی عبرت حاصل کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو نجات دیتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو توحید پر چلنے والے ہوتے ہیں، جو اپنے نبی کی بات کو ماننے والے، ان کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ترقی عطا فرماتے ہیں اور ان کو عزت عطا فرماتے ہیں، اور فرمایا کہ انہیں نجات دیتے ہیں، اور جو اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو سخت عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ پھر آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا۔ تھوڑا سا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے اور اس کے ساتھ ہی حضرت لوط علیہ السلام کا اصلی واقعہ جو مقصود ہے بیان کرنا ہے۔ بس تھوڑی سی مقصود جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام میں کئی طرح کی مناسبت اور تعلق کہتے ہیں پایا جاتا ہے، اس لیے بطور تمہید کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر فرمایا۔ لوط علیہ السلام کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے، اس بنا پر جو ہے آپ کے ہمراہ عراق سے ہجرت کر کے تشریف لائے، تو لوط اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک قوم کی طرف مبعوث فرمایا تھا، ایک بستی کی طرف مبعوث فرمایا تھا، اور اس کو آپ نے شرق اردن میں اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو دعوت دی۔ اس سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی رحمت اور ان کی بیٹے کی بشارت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، البتہ آ چکے ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر۔ ہمارے جو فرشتے تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، خوشخبری لے کر آئے۔ قالوا سلاما، کہنے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو السلام علیکم۔ قال سلام، وہ بولے سلام ہے۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، پھر دیر نہ کی کہ لے آئے ایک بچڑا تلا ہوا۔ یعنی حضرت لوط علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو فرشتے آئے وہ انسانی شکلوں میں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو پہچان نہیں سکے، اس لیے آپ بہت زیادہ مہمان نواز تھے۔ آپ نے فوراً ایک بچڑے کو ذبح کیا، اس کو تل کے لے آئے، اس کو بھون کے لے آئے اور ان کے سامنے رکھ دیا۔ جب ان کو دیکھا فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، پھر جب دیکھا ان کے ہاتھ نہیں آتے کھانے پر تو کھٹکنے لگا۔ وأوجس منهم، اور ان کے دل کے اندر ایک تجسس پیدا ہوا، خیفتاً ڈر پیدا ہوا، یعنی آخر یہ کون ہیں، کس غرض سے آئے ہیں کہ ہم کھانا پیش کرتے ہیں یہ اسے ہاتھ نہیں لگاتے ہیں اور اس کی طرف دیکھ نہیں رہے ہیں بلکہ یہ تو ہماری طرف دیکھ رہے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ ابراہیم علیہ السلام گھبرا گئے کہ اگر آدمی کھانے سے انکار کر رہا ہے تو ضرور یہ ہمیں کوئی نقصان پہنچائے گا۔ اس زمانے کے اندر اگر کوئی کسی کا دشمن ہوتا پھر اس کے گھر کے اندر کھانا نہیں کھاتا تھا، کوئی چیز استعمال نہیں کرتا تھا تاکہ نمک حرامی نہ ہو۔ لیکن فرمایا کہ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب گھبرا گئے قالوا لا تخف، تو وہ بولے آپ ڈریے نہیں، آپ مت ڈریں، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم بھیجے ہوئے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف کہ انہیں عذاب پہنچائیں، ان کو عذاب میں مبتلا کریں۔ یعنی ڈرنے کی کوئی بات نہیں، ہم فرشتے ہیں جو قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں، آپ کچھ اندیشہ ضرور ضرر کا نہ فرمائیے، آپ کوئی بھی جو ہے خوف اپنے اوپر مسلط نہ فرمائیے۔ وامرأتہ قائمۃ،
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ جو ہے وہ کھڑی تھی، فضحکت فبشرناہا باسحاق، تب وہ ہنس پڑی، پھر ہم نے خوشخبری دی اس کو اسحاق کے پیدا ہونے کی۔ یعنی حضرت سارہ جو مہمانوں کی خدمت گزاری کر رہی تھی، کسی کام کے لیے وہاں کھڑی تھی، اس ڈر کے رفع ہونے سے خوش ہو کر ہنس پڑی۔ حق تعالیٰ نے خوشی پر خوشیاں سنائی کہ ہم تجھ کو اس عمر میں بیٹا عطا کرتے ہیں، اس کا نام اسحاق ہے، تو ان کی نسل سے ایک پوتا یعقوب علیہ السلام ہوگا، جس سے ایک بڑی بھاری قوم بنی اسرائیل اٹھنے والی ہے۔ یہ بشارت حضرت سارہ کو شاید اس لیے سنائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بیٹا اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ کے بطن سے پہلے موجود تھے۔ اب جو ہے حضرت سارہ کو تمنا تھی کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ بیٹا دیں، مگر وہ بوڑھی ہو چکی تھی، مایوس ہو چکی تھی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت دی اور فرمایا، بعض علماء کہتے ہیں کہ سارہ کی ہنسنے کی جو وجہ ہے وہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی جب بشارت دی تو آپ نے فرمایا میں تو بوڑھی ہوں۔ اس بات پر وہ ہنسی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ مجھے یہ نعمت عطا فرمائیں گے۔ فرمایا کہ ہم حضرت اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام آپ کو عطا کریں گے۔ قالت یا ویلتا، بولی ہائے خرابی ہے، اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخٌ، کیا کہ میں بچہ جنوں گی اور میں تو بوڑھیا ہوں اور بہت بوڑھی ہو چکی ہوں، اور یہ میرے جو شوہر ہیں، خاوند ہیں، یہ بھی بوڑھے ہیں۔ ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو ایک بہت عجیب بات ہے۔ یعنی یا ویلتا یہ محاورے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ ناگواری کے اندر جو ہے لوگ اس طرح بولتے ہیں، یا ویلتا ہائے کاش ایسا نہ ہوتا بلکہ یوں ہو جاتا۔ تو حضرت سارہ یہی کہہ رہی ہیں، یا ویلتا ہائے خرابی ہے میرے لیے کہ میرے جو ہے اب بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دے رہے ہیں، اور میرے شوہر بھی جو ہے وہ بہت ضعیف ہیں، بوڑھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو ایک عجیب بات ہے۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ، وہ بولے کیا تو تعجب کرتی ہے اللہ کے حکم پر؟ اب فرشتے ان سے بات کر رہے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ کے حکم پر آپ کو تعجب ہے؟ رحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمت ہے اور برکتیں ہیں، علیکم اہل البیت، تم پر ایک گھر والو، انہ حمید مجید، تحقیق اللہ ہی تعریف کیا گیا ہے، بڑھائیوں والا ہے۔ یعنی ایسا تو بالکل انوکھا ہے، لیکن یعنی ادھر سے مطمئن ہوئے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس گھر پر ہے، اللہ کی برکتیں اس گھرانے پر ہیں۔ اس میں انبیاء علیہ السلام کا ایک بڑا طویل سلسلہ جاری ہے۔ فرمایا اس میں بڑے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نیک لوگ پیدا ہوئے ہیں اور ان کے سرخیل انبیاء علیہ السلام موجود ہیں۔ بڑی برکت والی رحمت والی گھرانہ ہے۔ انہ حمید، فرمایا تحقیق اللہ ہی کی تعریف کی گئی ہے، وہ بڑائیوں کا مالک ہے۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع، پھر جب جاتا رہا ابراہیم علیہ السلام سے ڈر، وجاءته البشرى، تو آئی ان کو خوشخبری، یجادلنا فی قوم لوط، جھگڑنے لگے ہم سے قوم لوط کے حق میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اب بتایا انہوں نے کہ ہم لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب میں مبتلا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پاکیزہ اخلاق کی وجہ سے، بلند اخلاق کی وجہ سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو بچانے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ابھی نہ جائیں، میں ان کو سمجھاؤں گا۔ لوط علیہ السلام وہاں موجود ہیں، وہ بھی ان کو تبلیغ کریں گے، پھر جو ہے ممکن ہے کہ وہ سیدھے راستے پر آ جائیں اور گناہوں اور برائیوں سے توبہ کر لیں۔ ان ابراہیم، بے شک اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، لحلیم، بہت نرم دل ہیں، اواہ، رجوع کرنے والے ہیں، منیب، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، تحمل والے نرم دل کے مالک ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ اس لیے بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بچ جائے۔ یا ابراہیم، اے ابراہیم، اعرض عن ھذا،
چھوڑ یہ خیال، انہو قد جاء امر ربک، وہ تو اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے، اللہ کا جو حکم ہے، اللہ کا عذاب وہ آ چکا ہے۔ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ، ان پر آتا ہے عذاب جو لٹایا نہیں جاتا۔ یعنی ادھر ادھر سے مطمئن ہوئے تو فوراً قوم لوط کے مسئلے پر فرشتوں سے بات چیت شروع کر دی۔ ابراہیم علیہ السلام فطری طور پر شفقت، نرم خوئی اور نرم رحم دلی کے مالک تھے، انہوں نے فوراً ان کے حضور میں سفارش کی، لیکن یہ نہیں مانے۔ اب اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف فرما رہے ہیں کہ بہت نرم دل رحم والا شخص تھا اور رجوع کرنے والا اللہ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ رحم دلی سے نوازا تھا، ان نے سفارش کی۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے ان فرشتوں نے بتایا کہ ہم تو عذاب کا فیصلہ لے کر آ چکے ہیں، اب اس کو واپس نہیں ہونا۔ جب اللہ کی طرف سے فیصلہ عذاب کا ہو جاتا ہے پھر تو ضرور عذاب آ کر رہتا ہے، اس لیے اب اس قوم کے لیے ہلاکت کے سوا کچھ چارہ نہیں ہے۔ آگے حضرت لوط علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرمائے۔ تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے